سینیٹر شہری رحمان صاحبہ بار بار یہ سننے کو مل رہا ہے کہ 90s کے بعد شاید ایک نیو گلوبل ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. نیٹو جو ہے وہ 76 اینیورسری اپنی سیلیبریٹ کر رہی ہے، لیکن ایک ایسے ٹائم میں جب یو ایس نے ان کو پیٹ دکھا دی ہے. یوکرین والا معاملہ ہو، یو ایس کے ٹاکس تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ کیسا نیا اگر گلوبل ایک ورلڈ آرڈر ایسے بنتا ہے جس میں یورپ کو اپنے بارڈرز کی فکر ہے، کیسا ورلڈ آرڈر آپ نیا بنتے دیکھ رہی ہیں، شیپ اپ ہوتے دیکھ رہی ہیں؟ جی شکریہ عادل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کہوں گی کہ دیکھیے یہ 1990 کی دہائی سے چینجز تو آ رہے ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ تفریق کیا، مگر یہ ایک دوسرے جنگ عظیم کے بعد سے جو ایک ورلڈ آرڈر یعنی عالمی دنیا نے اسٹیبلش کیا تھا، اور خاص طور سے یورپین ممالک اور امریکہ نے مل بیٹھ کے روس کے ساتھ، چین کے ساتھ ایک یو این سسٹم بنایا تھا جس کے کچھ قواعد و ضوابط تھے، جس کے رولز تھے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ تیزی سے مطلب اپنی ایک بڑی دم توڑ رہا ہے، بلکہ دم توڑ چکا ہے. اور آپ تو اس وقت یوکرین، نیٹو، کچھ یورپین سچویشن کی بات کر رہے ہیں، امریکن سچویشن کی، لیکن مشرق وسطیٰ میں بھی آپ نے دیکھا ہے بہت چینجز آئی ہیں. ہر جگہ تبدیلی آ رہی ہے، اور جن اصولوں کے مطابق ایک لبادہ تھا، کم از کم ان اصولوں کا اصول آپ کو پتا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی مقتدر ممالک ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اصول ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا. تو اب تو وہ لبادہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ جو رولز بیسڈ آرڈر جسے کہتے تھے، تو میں تو 1 سال سے کہہ رہی ہوں یہ تو آئی سی یو میں جا رہا ہے، مطلب وینٹ پہ ہے. اور کوشش یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں، ہم جیسے ڈیولپنگ ممالک جن کو ملٹی لیٹرل سسٹم کی، عالمی سسٹم کی اور عالمی کسی نہ کسی طرح جسٹس کی ضرورت ہے، تو وہاں تو بالکل ایک صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ایک سے دوسرے دن پتہ نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا. جسے کہتے ہیں ایک بے یقینی سی ہر طرف چھائی ہوئی. اور آپ نے یوکرین اور اس وقت یورپ اور امریکہ اور روس کی بات کی، وہ تو ایک سچویشن میں ہیں، روز کی تبدیلی آ رہی ہے وہاں. تو وہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جی سیز فائر ہو نہ ہو، کوئی ایک مستقل دیرپا امن کا جو کوشش کی جا رہی ہے. اور اب میں نے سنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش میں ہے کہ وہ دیرپا امن کی طرف جائیں.